اس کو سزا ملنی چاہیے. سزا میرے حساب سے, پتہ نہیں آپ کے قوانین اپنے, میں اگر میرا قانون چلے, سزا از ٹرمینیشن فرام سروس. ایک نوجوان مصطفیٰ نامی نوجوان جو اغوا ہوا ہے, اللہ جانے وہ قتل ہو گیا کیا ہوا, اسی کے گھر پہ جب ملزم کے گھر پہ لڑیٹ ماری گئی تو ڈی ایس پی زخمی ہوئے, ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا, لیکن قاتل اتنا بااثر ہے کہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اس ماں کو نہ تو بیٹا بازیاب کر کے حکومت سندھ دے پا رہی ہے, نہ اگر وہ قتل ہو گیا ہے تو کم از کم اس کی ڈیڈ باڈی اس ماں کو دی جائے. پہلا تو یہ. دوسرا, قانون اسی طرح حرکت میں آنا چاہیے جیسے آفاق احمد کی گرفتاری کے لیے حرکت میں آیا. لوگ مر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی سخت قانون ہونے چاہیے. جو ٹائمنگ آپ نے بتا دی ہے اس کے علاوہ ٹینکر ڈمپر نہیں چلنے چاہیے. میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے مصطفیٰ والے انسیڈنٹ کی بات کی. میں نے آج سے 10-15 دن پہلے 6 جنوری کو یہ ہوا تھا جب وہ گھر سے چلا گیا تھا. 7 کو ایف آئی آر داخل ہو گئی تھی اور انویسٹیگیشن اسی وقت شروع ہوئی. انفارچونیٹلی اس کا کچھ اور ریکٹ بھی تھا, اس وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن تھی اس کا اپنا. پولیس کو میری بھی طرف سے ہدایت تھی, ہوم منسٹر صاحب کی طرف سے ہدایت تھی. اس کیس میں پیش رفت ہوئی ہے, میں ابھی بتانا مناسب نہیں سمجھوں گا اس لیے کہ شاید وہ پبلک نہیں ہوئی ہے. پیش رفت ہوئی ہے اس میں. میں نے آج صبح بھی آئی جی صاحب سے کہا ہے کہ اگر کسی پولیس والے کی, اور بیٹھے ہیں نومن صاحب, یا پروسیکیوشن میں کسی کی کوتاہی ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. سزا میرے حساب سے, پتہ نہیں آپ کے قوانین اپنے, میں اگر میرا قانون چلے, سزا از ٹرمینیشن فرام سروس. میں ختم کر لوں یار پلیز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی تھی 4 دن پہلے جب ایک سسپیکٹ کو اریسٹ کیا گیا جس نے گولیاں چلائیں, اور اس کو امیڈیٹلی جوڈیشل کسٹڈی دے دی گئی اس کی, اور اس کو پولیس جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا, پولیس کسٹڈی میں نہیں گیا. اور میں نے سنا ہے, مجھے نہیں پتہ ہے, سن رہے ہوں گے تو میں کنٹیمپٹ کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ وہاں اس قسم کے ریمارکس آنریبل جج صاحب نے دیے. آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کال سچ اے جج آنریبل, بٹ ناراض نہ ہو جائے اس لیے میں پھر سے کہتا ہوں آنریبل جج صاحب نے دیے کہ مرا تو نہیں ڈی ایس پی. آئی ڈونٹ نو اف دس از ٹرو اور ناٹ, مجھے پتہ ہے غلط ہے تو میں معافی مانگتا ہوں جج صاحب سے. کہا یہ گیا کہ مر تو نہیں گیا نا ڈی ایس پی, مرا کیوں نہیں جب اتنی فائرنگ ہو رہی تھی, صرف ایک کو کیوں لگی گولیاں, بہت لوگوں کو لگنا چاہیے تھی اگر یہ سارا واقعہ ہوا ہے جو میں نے سنا ہے. اس کی جوڈیشل کسٹڈی نہیں دی گئی, الٹا کہا گیا اگلی ہیئرنگ پہ جب دوبارہ گئے کہ نہیں یہ تو پولیس پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. اور اب اس کے حقائق آئی ہیں سامنے, اس کیس کے حقائق آ جائیں گے سامنے. میں نہیں بتانا چاہتا کہ کس طریقے سے جو کچھ ہوا ہے وہ اس کیس میں, تو یہ جوڈیشری کو بھی دیکھنا چاہیے. میں یہاں آپ سے بتاتا ہوں, اگر, اور میں نے آئی جی صاحب کو اور پروجیکٹ جنرل کو آج صبح بڑا کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ کسی بھی پولیس افسر کی اس میں کوتاہی ہے, انویسٹیگیشن والے کی یا پروسیکیوشن میں کسی کی, میرے حساب سے اس کی سزا ٹرمینیشن ہے. آئی ہوپ جوڈیشری بھی سمجھے کہ اگر کوئی, مطلب چھوٹے موٹے چور کو تو آپ ایک دم دے دیتے ہیں, پولیس کسٹڈی جب مانگتی ہے, پولیس کہہ رہی ہے اس کو کسٹڈی نہیں دی گئی اور اس طریقے کے کامنٹس نہیں ہیں, تو تھوڑی سی سزا چھوٹی موٹی ان کے لیے بھی بنتی ہے. آفاق احمد کی آپ نے بات کی, جس طریقے سے آپ, بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, جس طریقے سے آفاق احمد کو اریسٹ کیا گیا, باقی کرمنلز کو بھی ایسے اریسٹ کرنا چاہیے جو اشتعال پھیرائیں گے اسی طریقے سے. یار آخری سوال کر لو پھر, میں نے اگلی دفعہ کر لینا یار, آخری کر لینا, اگلی دفعہ کر لینا. شاہ صاحب لاڑکانے میں ہندو کمیونٹی تے जेके हमला थिया आहिनि, कल्ह बि थिया आहिनि, अॼु बि जेकमबाद में 6 माण्हू जेके ज़ाती जहिड़े में मवा आहिनि उन्हनि जे लाइ कहिड़ा कदम खणा? ادا لاڑکانے والا جو لاڑکانے کا جو ایشو تھا, امیڈیٹلی ہوم منسٹر صاحب بھی اس کو پرسنلی فالو اپ کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب کی طرف سے بھی میں آیا ہے, جو کل پھر انسیڈنٹ ہوئے ہیں, 2 لوگوں کو انجر کیا ہے, ان میں سے ایک کی حالت خراب تھی, اس کو میں نے آلریڈی آرڈر کر دیے تھے کہ ایئر لفٹ کر کے کراچی لے آئیں. آئی ڈونٹ نو اس کا سارٹ آؤٹ ہو گیا ہوگا تاکہ ادھر اس کا علاج ہو سکے. بالکل ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم اس صوبے میں, اس ملک میں اپنے ہر شہری کو پروٹیکشن دینے کے ذمہ دار ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس کے پیچھے ہوں گے
उनको सज़ा मिलेगी। यार आखिरी एक वो पीछे एक आखिरी हो, एक सेकंड, अब ये सब करोगे मैं नहीं कर सकता। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कमजोर, इधर मेरी बात सुनो, इधर जवाब सुन ले ना, जवाब सुन ले। एसएसपी कोरंगी को मैंने हटाया, ताजरों को कहने पे नहीं। जैसे ही मुझे पता चला ही विल नॉट बी पोस्टेड अगेन इन दिस प्रोविंस, समझे मेरी बात? जब एक सेकेंड मेरी सुन लिया करो यार बात, उसको हटाया जब एडमिशन की उसने कि उसने कब्जा कराया था, एडमिशन की उसने। तो ये ना कहो भाई मेरे से, मैं तो उस पर नाराज हूँ कि एसएसपी, मैं तो कहूँ कि मुल्क में नहीं था इसलिए हो गया। नहीं, मैंने बताया ना मुल्क में नहीं था इसलिए हो गया, नहीं तो नहीं होता। कोई शिकायत नहीं की, देखिए हम शिकायत देने, तारीफें की हैं बहुत हमारी। मेरी बात सुने, नहीं वफाक की हुकूमत शिकायतें नहीं होती, मेरी बात सुने। हम कोशिश करते हैं कि हम फैसिलिटेट करें सबको साथ मिलके। और ये कमेटी हमने एक बनाई थी जो मैंने कहा है कि हर 15 दिन में मिलेगी, फिर उसकी सब कमेटीज़ बनाई हैं। जवाब सुन नहीं रहे हो यार, अब आपस में यार वो सवाल करता है कामरान और तुम उसको फिर जवाब सुनने नहीं देते हो। मैं तो वही तो बता रहा हूँ, कोई शिकायत विकायत हम नहीं सुनते यार, हम बातचीत करके मामले हल करते हैं। जो सुने मेरी बात, हमने कमेटीज़ बनाई थी कि ताजरों से या बिज़नेस कम्युनिटी से लिएज करने के लिए, और आज की जो मीटिंग थी वो एक सब कमेटी बनाई है ऑन एनर्जी इश्यूज़, और उसको मैं खुद हेड कर रहा हूँ उस सब कमेटी को। तो हमने गैस के इश्यूज़ जो हैं सूबे के साथ और इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ वो डिस्कस किए हैं। उस पर हमने अपना पूरा एक तय किया है कि हम अपना केस बनाएंगे और हम इस सूबे के लोगों के लिए उनका वो हक अगर उन्हें नहीं मिल रहा है तो लेके देंगे। यार आखिरी कर लो यार, ये इतनी देर से कह रहा है, अगली दफ़े कर लेंगे। पुलिस की हमेशा नेगेटिव चीज़ें मीडिया पे और दीगर चीज़ों पे दिखाई जाती हैं, तो पुलिस के लिए जो आम एक सिपाही है जो कच्चे में जाके प्रैक्टिकली ग्राउंड में लड़ता है, उसकी बेहतरीन तनख्वाह और बेनिफिट्स हैं जितने शहर में काम करने वाले पुलिस वाले की है। दूसरा ये कि जो शोधा हैं पुलिस के, उनके लिए आप क्या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें करने जा रहे हैं, या जो कच्चे में काम करते हैं सिपाही जो दिन रात वहाँ पे होते हैं उनके लिए? सबसे पहले तो पुलिस की सिर्फ नेगेटिव खबरें दिखाई जाती हैं, मुझे क्यों कह रहे हो यार? आप अपने आप से सवाल करो। ये जो उनके अच्छे काम हैं, यही जो उधर अपनी जान जोखिम में डाल के कच्चे में, जहाँ पे और कुछ नहीं कहूँगा, वो कई लोग नहीं जाना चाहते लेकिन वो उधर मौजूद होते हैं। हमारी तो पूरी कोशिश है, हमने उनके लिए एडिशनल वो कच्चा अलाउंस भी रखा, भी चल रहा है ना, वो भी हम उनको देते हैं ताकि उनको मिले वो। और जहाँ तक आपने शोहदा की बात की, हमारा पैकेज हम उसको वक्तन फ़वक्तन जैसे महंगाई होती है उसको रिन्यू करते रहते हैं, और इस वक्त वो एडिक्वेट है, लेकिन अगेन किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। बहुत शुक्रिया।